کیلے کے بارے میں حکیم اعجاز حسین قریشی صاحب فرماتے تھے کہ روزانہ صبح اگر ایک سونے کی اشرفی دے کے ایک کیلا ملے تب بھی 2 اشرفیاں دے کے 2 کیلے لے کے کھا لیا کرو۔ خالی کدو شریف نہیں ہے، عربی بھی شریف ہے اور حلوہ بھی شریف ہے اور جناب کیلا بھی شریف ہے۔ اس کے بعد کلونجی شریف کا ذکر ہوگا۔ کلونجی کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے۔ یادداشت کو، حافظے کو بہتر بنانے کے لیے 1 گلاس پانی میں 2 چٹکی کلونجی ڈال دیں اور چند پودینے کے پتے ڈال دیں۔ ایک چیز ہے کاسنی، یہ جڑی بوٹی کی دکانوں پہ، پنسار کی دکان پہ مل جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی بات پہلے سن لیتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کاسنی کھاؤ مگر اسے جھاڑو مت۔ 1400 سال پہلے فرمایا، آج میڈیکل ریسرچ بھی یہ کہتی ہے اسے جھاڑنا نہیں۔ فرمایا کاسنی کھاؤ مگر جھاڑو مت۔ فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب جنت کے پانی کے قطرے اس پر نہ گرتے ہوں۔ اچھا جی، اگلی چیز کھجور۔ کھجور تو الحمدللہ ہم سب نے کھائی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے مدینہ کے 2 پہاڑوں کے درمیان کی وادی میں پیدا ہونے والی کھجوروں میں سے روزانہ 7 کھجوریں نہار منہ کھائیں، اسے اس روز شام تک کوئی زہر اثر نہیں کرے گا۔ شام کو کھائیں تو صبح تک نہیں کرے گا۔ عورت جب پیگننٹ ہو یا ماہواری میں ہو یا نفاس میں ہو یا بالکل ڈیلیوری کا وقت قریب ہو، ان تمام اوقات میں، ان تمام حالات میں کھجور بتائی گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے کھجور ہی کھلائی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پہ۔ مسلم شریف کی روایت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عظیم کھجور عجوہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اگر اسے نہار منہ کھایا جائے تو زہر سے بچاتی ہے، جادو سے بچا لیتی ہے۔ کہ پریگننٹ جو عورتیں ہیں ان کے لیے تو بہترین چیز ہے اور آپریشن سے بچا لیتی ہے۔ آج کل تو ہمارے ڈاکٹر تو کاروبار کی وجہ سے آپریشن کرتے ہیں، یہ مریض سے دشمنی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی پیپسی کیا تھی؟ کولیسٹرول کا جو لیول ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے، قوت مدافعت بڑھاتی ہے، ویٹ لوز کرنے میں بہت مفید ہے۔ جو لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں تو مشروم ان کے لیے بہت مفید ہے، اور قدرتی طور پر یہ انسولین کا لیول بھی کنٹرول رکھتی ہے۔ حکیموں کی بات ہے، وہ کہتے کھیرا صبح کو ہیرا، دوپہر کو کھیرا اور رات کو زہریلا۔ اس کے بعد ہے جی گوشت۔ گوشت تو ہم سب کو پسند ہے جی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دنیا اور جنت میں کھانوں کا سردار یہ گوشت ہے۔ دنیا کے کھانوں کا سردار بھی اور جنت کے کھانوں کا سردار بھی گوشت ہے۔ اس کے اندر بڑی قوت ہے جی۔ گنے کا رس تازہ نکلا ہوا فوراً پی لیں۔ بہت ادب سے اور بہت سہولت اور وضاحت سے میں بتانا چاہتا ہوں، یہ دوائیں یا غذائیں یہ میرے کہنے سے نہ کھانی ہے نہ استعمال کرنی ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو خود دیکھے، محسوس کرے، ڈاکٹر سے، طبیب سے، حکیم سے، کسی سے رابطے میں رہے اور ان کو صحیح طریقے سے ان کا استعمال کرے۔ میرا بیان سن کے کسی نے کھا لی، اس کو فائدہ ہو گیا تو اللہ کی طرف سے، اور اگر نقصان ہو گیا تو ذمہ دار میں نہیں اس کا رہ سکتا، کیونکہ میں بار بار وضاحت دے رہا ہوں کہ جی حضرت صاحب کا بیان سنا تھا تو یہ ہو گیا۔ تو پھر ایک اور اصول، کھانے پینے میں اعتدال، یہ بڑا ضروری ہے۔ کم کھانا، مناسب حد تک کم کھانا، اوور ایٹنگ سے بچنا یہ ضروری ہے۔ پھر یہ جو چیزیں ہیں نا ان کو بدل کے کھانا۔ ایک چیز ہم کھا رہے ہیں، 1-2 مہینے کھا لی، پھر اس کو چھوڑ دیں، پھر کچھ اور کھائیں، پھر اس کو چھوڑ دیں، پھر کچھ اور، اپنے ڈائٹ شیڈیول کو چینج کرتے رہنا، یہ اچھی صحت کے لیے بڑی مفید چیز ہے۔ ایک ہی طرح کی غذا یا ایک ہی طرح کی دوائی آپ لیتے رہیں، انسان اس کا اثر چھوڑ جاتا ہے، وہ پھر اندر اس کا انسان یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ آپ بلڈ پریشر کی دوائی لے لیں، شوگر کی لے لیں، ڈاکٹر چینج کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کا بھی ہے۔ پھر کسی بھی چیز کی زیادتی، بہت زیادہ بڑھ جانا، یہ بھی نقصان دہ ہے۔ تو تمام چیزوں کو انسان دیکھے، اپنی صحت کو خود دیکھتا رہے۔ تو یہ جو بیانات، پھر آپ کہیں گے جی جب آپ بتا کیوں رہے ہیں؟ بتا اس لیے رہا ہوں کہ ہمیں اٹیلین فوڈ کا پتہ ہے، رشین سیلیڈ کا ہمیں پتہ ہے، چائنیز فوڈ کا پتہ ہے، دنیا بھر کی چیزوں کا پتہ ہے۔ اگر نہیں پتہ تو اللہ اور اس کے رسول نے کیا بتایا وہ نہیں پتہ۔ ہمارے علم میں تو ہے نا۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے کئی چیزوں کے بارے میں کہا تھا کہ ہمیں نہیں پتہ اس کا، اور اس کے فوائد ہیں تو ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے ان کے فوائد سے ہم محروم ہیں۔ اچھا جی، ایک چیز ہے کافور، پتہ اس کا ہم سب کو ہے، کیمفر، کافور کا ہم سب کو پتہ ہے۔
جنت میں جو شراب ہوگی وہ جو مومنین کو دی جائے گی اس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کانا مزاجھا کافورا، اس کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی۔ اور ہمیں جو کافور کا علم ہے وہ کیسے علم ہے جی بتائیں؟ میت، ہاں جی، جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو بیری کے پتے پانی میں گرم کیے جاتے ہیں، پھر کافور ڈالا جاتا ہے۔ اس کا حدیث میں باقاعدہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، حکم دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں، ان کو جب غسل دیا جا رہا تھا اس وقت آقا نے یہ فرمایا کہ کافور ڈالو۔ اب کافور آتا کہاں سے ہے؟ ایک درخت کا گوند ہے، اس درخت کو جب اس میں سوراخ کریں تو اندر سے ایک لطیف مادہ نکلتا ہے اور وہ جم جاتا ہے، یہ کافور ہے۔ یا اس درخت کی لکڑیوں کو اگر پانی میں ابالا جائے تو اس سے کافور نکلتا ہے۔ اچھا، کافور جو ہے یہ عام استعمال کی چیز نہیں ہے کہ لیا، استعمال کیا، کھا لیا، پی لیا۔ اس کا ایکسٹرنل یوز زیادہ ہے اور کھانے پینے سے متعلق اس میں معاملات کم ہیں، تاہم بہت ساری دوائیوں میں یہ کافور استعمال ہوتا ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں لے جائے تو وہاں انشاءاللہ جنت کا جو ذکر کیا کانا مزاجھا کافورا، اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما دے، عمل ہمارا کوئی نہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا فرما دے تو اسی کی رحمت ہے، پلے کچھ نہیں۔ کافور سونگا بھی جاتا ہے، یہ جو وکس وغیرہ ہوتی ہے نا، جتنی بھی ناک کھولنے کی دوائیاں ہوتی ہیں ان میں کافور عام طور سے ڈلا ہوتا ہے، ناک کھولنے کے کام آتا ہے۔ اور کافور کی موم بتی بھی بعض لوگ استعمال کر لیتے ہیں، کینڈل جو ہے نا، موم بتی میں کافور اگر ہو یا کافور ہی کی موم بتی ہو، وہ کبھی کبھی استعمال کی جائے تو کمرے کو فریش بھی کر دیتا ہے، اور بیکٹیریل اور فنگل جتنے بھی اس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں ان سب کو، کمرے کی فضا کو بہت صاف کر دیتا ہے۔ اچھا، جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں نا گھروں میں، کمروں میں، ادھر ادھر، آپ کافور کی موم بتی جلائیں وہ سارے بھاگ جائیں گے۔ یہ مچھر ہیں یا کچھ بھی، یہ نیچرل اللہ نے کہ اس کے اندر ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بات رکھی ہے تو یہ سب غائب ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال کافور کا ذکر ہو گیا جی۔ اس کے بعد ایک اور چیز کا جو ذکر کرنا ہے، انارکلی میں ہم رہتے تھے، دینا ناتھ بلڈنگ۔ دادا جب 1947 سے آئے تھے نا امبالہ کینٹ سے، امبالہ چھاونی، تو انارکلی میں کونے میں ایک آج بھی ہوٹل ہے، سینٹرل ہوٹل، مسلم مسجد کے سامنے، تو آج بھی ہے وہ۔ تو وہ دادا کی اور سب کی رہائش وہاں تھی، تو اس کے بالکل سامنے دینا ناتھ بلڈنگ، تیسری منزل پہ رہائش تھی۔ تو وہاں پہ ہم تیسری منزل پہ تھے، دوسری منزل پہ تھے ایک حکیم اعجاز حسین قریشی صاحب، اور جو خاص، اب پتہ نہیں جالندھر کے تھے کہاں کے تھے، تو وہ جو خاص حکیموں کا، پرانے حکیموں کا ایک لباس اور انداز، اور وہ پرانا وہ لباس اور ساتھ اچکن اور ٹوپی، ایک ان کی شان ہوتی تھی، اور جناب بڑے انداز سے وہ بیٹھتے تھے۔ وہ ایک بات فرماتے تھے ایک چیز کے بارے میں جس کا میں نے ابھی ذکر کرنا ہے، وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا جہاں ذکر کیا سورہ واقعہ میں، تو فرمایا کیلے تہ بتہ لگے ہوئے، کیلے جنت میں بھی ہوں گے، دنیا میں بھی ہیں۔ تو کیلے کے بارے میں حکیم اعجاز حسین قریشی صاحب فرماتے تھے کہ روزانہ صبح اگر ایک سونے کی اشرفی دے کے ایک کیلا ملے تب بھی 2 اشرفیاں دے کے 2 کیلے لے کے کھا لیا کرو، تب بھی روزانہ 2 کیلے کھا لیا کرو اگر سونے کی اشرفی۔ اب سونے کی اشرفی آج کتنے کی ہوگی؟ 1 تولہ کی اگر اشرفی ہو تو 2 لاکھ روپے سے اوپر تو ہو گیا، تو نہیں 4 لاکھ روپے روز صبح دے کے 2 کیلے مل جائیں تو کہتے ہیں کھا لیا کرو۔ اچھا جی، تو کیلے کے حوالے سے جب باتیں سن لیجئے کہ اس کے کتنے فوائد ہیں۔ ٹینس کا ایک اسٹار گزرا ہے، بورس بیکر، گرینڈ سلیم ونر تھا۔ جب وہ میچ کے درمیان 2-3 منٹ کا ٹائم ہوتا تھا نا، اس میں کیلے کھاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے یہ کیا کھا رہے ہو، کوئی انرجی ڈرنک ہونا چاہیے۔ اس نے کہا یہ سب سے بڑا انرجی سورس ہے۔ کل رات کو ایک میں گیا ہوا تھا کسی جگہ پہ، تو وہاں بتانے لگے کچھ ہائکنگ کے لیے لوگ اوپر جا رہے تھے پہاڑ پہ، تو اس میں کچھ انگریز تھے، کچھ ہمارے لوگ تھے پاکستانی۔ تو جو پاکستانی تھے نا، درمیان میں رکنا تھا کچھ تھوڑی دیر کے لیے، انہوں نے جناب اپنی انگلش چیزیں نکال کے کھائیں اور ان انگریزوں نے گاجریں نکال کے کھائیں۔ وہ جو وہاں بیٹھے انہوں نے اپنے جناب باکس میں سے گاجریں نکالی، گاجریں کھا لی۔ میں یہ کیا کر رہا ہوں کہ یہی بہتر ہے اس وقت۔ اب جناب کیلا شریف جو ہے نا،
خالی کدو شریف نہیں ہے، اروی بھی شریف ہے اور حلوہ بھی شریف ہے اور جناب کیلا بھی شریف ہے۔ اس کے بعد کلونجی شریف کا ذکر ہوگا، تو کافی چیزیں ہیں جو شرافت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر آج ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ روزانہ 1 یا 2 کیلے کھانے کے کتنے فوائد ہیں تو انشاءاللہ اس کی ہم کوشش کریں گے۔ تو اس کے فوائد اب سن لیجیے جی۔ پوٹیشیم سے بھرپور ہے یہ، ایک کیلے میں تقریباً 422 ملی گرام پوٹیشیم ہوتی ہے، جو انسانی جسم کے لیے روزانہ جو درکار ہے اس کا تقریباً 12% ہوتی ہے۔ جسم کو اپنے افعال کے لیے، حرکت کے لیے، تندرستی کے لیے، ایکٹیویٹی کے لیے پوٹیشیم کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور کیلا اس میں بہت زبردست کام کرتا ہے۔ یہ منرلز ہمیں دیتا ہے، ہماری اعصابی نظام کو، کھانے میں غذائیت کو خلیات تک پہنچانا ہوتا ہے نا، ایک پورا کام ہے، اس میں کیلے کا بہت بڑا کردار ہے۔ دل کی دھڑکن کو ریگولیٹ کرنے میں کام دیتا ہے، دل کی دھڑکن کو ریگولیٹ کرنے میں کام دیتا ہے، لیکن اگر بیگم گھور کے دیکھ رہی ہے اس سے دل کی دھڑکن خراب ہو تو پھر کیلا کام نہیں دیتا۔ اچھا جی، جسم کے اندر نمکیات کی سطح کو کنٹرول رکھتا ہے۔ پوٹیشیم کی کمی ہائی بلڈ پریشر اور گردوں میں بھی مفید ہے، گردوں کی پتھری میں پوٹیشیم یہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی مفید ہے، اور گردے میں اگر پتھری ہو تو اس کے لیے بھی مفید ہے۔ جسمانی طور پر کمزوری اور تھکاوٹ یہ کیلا اس کو بھی دور کرتا ہے۔ اب دوسری بات سن لیجئے، کیلا جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ عجیب بات ہے، پانی اس میں دیکھنے میں تو نہیں ہے، جیسے خربوزے میں پانی محسوس ہوتا ہے، سنگترے میں پانی محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ پانی کی کمی کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ پھر یہ معدے کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، کیلا معدے کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو معدے کے اندر نظام ہاضمہ کو جو ہے نا وہ معتدل رکھتی ہیں، اور جو وزن کم کرنے میں بھی کیلا مفید ہے۔ جسمانی توانائی بڑھانے کے لیے جو ہے نا کیلا بہت مفید ہے۔ کسی جسمانی محنت یا کام کرنے سے پہلے، ہارڈ ورکنگ سے پہلے کیلا کھا لینا جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے، کارکردگی بڑھ جاتی ہے، ایکٹیویٹی بہتر ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، یہ دل کے لیے بھی بہت بہترین ہے۔ ہارٹ اٹیک اور فالج جیسے جو امراض ہیں کیلا کھانے سے اس کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پوٹیشیم جو دل پر تناؤ بڑھا دیتا ہے نا بعض مرتبہ، تو اس میں ایسی چیزیں ہیں سوڈیم وغیرہ، اب مطلب کیلے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بعض چیزیں دل کا بوجھ بڑھا رہی ہوتی ہیں، اور یہ اس طرح کی خراب چیزوں کو پیشاب کے ذریعے باہر نکالنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، دل کے لیے بھی مفید ہے۔ اچھا جی، وائٹامن B6 یہ بھی انسان کو یہاں سے پہنچتا ہے۔ عام لوگوں کو تو اس کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال انسان کا جو میٹابولزم کا فنکشن ہے نا اس کو یہ بڑا مفید کر دیتا ہے۔ ہیموگلوبن جو ہے خون کی کمی، اس کو بھی یہ دور کرتا ہے۔ وزن ایک طرف یہ کم کرتا ہے، دوسری طرف یہ وزن بڑھاتا بھی ہے۔ جو کمزور لوگ ہیں نا، پتلے، وہ اگر کیلا کھائیں گے تو ہیلدی ہو جائیں گے۔ گردوں کے لیے بہت مفید ہے، گردوں کی صحت کے لیے کیلا بہت بڑی مفید ہے۔ ابھی چند دن پہلے مجھے تکلیف ہوئی تھی تو مجھے پھر انہوں نے کہا کیلے کھائیں، پھر میں نے کیلے کھائے، الحمدللہ گردوں کے اندر پتھری کا خطرہ جو ہے اس کو کم کرتا ہے۔ اچھا، کیلے کے اندر آئرن بھی ہے تو خون کی کمی کو بھی یہ دور کر دیتا ہے۔ اچھا جی، کیلا ذہنی امراض سے بھی بچاتا ہے، مزاج کو بہتر کر دیتا ہے، یہ ہمارے موڈ کو بھی بہتر کر دیتا ہے، خوشگوار کر دیتا ہے۔ ایک ہارمون ہے جسے خوشی کا ہارمون کہتے ہیں، وہ اس کے اندر موجود ہے کیلے کے اندر۔ تو کیلے سے انسان کا موڈ بھی، مزاج بھی خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اب بتائیں جی، اتنے سارے فائدے سننے کے بعد اب آپ لوگوں نے 2500 روپے کا کیک خرید کے کھانا ہے یا 150 روپے کا کیلا درجن لے کے کھانا ہے؟ کیلا کھانا ہے نا۔ اور وہ چاکلیٹ کیک جو 2-2.5 ہزار کا آتا ہے اس کے اتنے فائدے ہیں کہیں؟ نقصان ہی نقصان ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں خرید کے کھاتے ہیں۔ ہاں، بس وہ خالی یہی زبانی چٹکھا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی چیز بلیک کیومن، کلونجی۔ کلونجی کے بارے میں ہمیں کیا معلوم ہے جی، بتائیں۔ یہ ہم سب کو معلوم ہے، صرف ان 4 لوگوں کو معلوم ہے؟ سب کو معلوم ہے نا۔ کلونجی کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے. موت تو آنی ہے، رب نے طے کیا ہوا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ مقدر ہے، آنا ہے. لیکن تمام بیماریوں کی شفا اس میں ہے. اب اگر میں یہ پوچھوں کہ کبھی سر کے درد میں، پیٹ کے درد میں، پاؤں کی تکلیف میں کبھی ہمیں کلونجی یاد آئی؟ یقین ہمارا ہے کہ آقا نے کہا ٹھیک، واقعتاً اس میں بیماریوں میں شفا ہے، لیکن کبھی کسی بیماری میں علاج کیا ہم نے اس سے؟ تو بتائیں کیا فائدہ ہوا اس علم کا ہمیں؟ تو آج سے ہم ارادہ کریں کہ کلونجی کا بھی استعمال کریں گے انشاءاللہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو سیاہ دانے ہیں نا، یہ موت کے سوا ہر بیماری کے علاج کے لیے ہیں. تو قتادہ فرماتے ہیں کہ وہ ہر روز 21 دانے کلونجی کے لے کر ایک کپڑے میں رکھتے اور اسے پانی میں ڈبو دیتے، اور جب پانی کے اندر کلونجی کا اثر آ جاتا تو پھر وہ اس کو ناک میں ڈالتے. کلونجی کا تیل بنا کے بھی ناک میں ڈالا جا سکتا ہے اور یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت سن لیجئے. حضرت غالب بن ابجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب بیمار ہوئے اور مدینہ طیبہ میں واپس آئے تب بھی بیمار تھے، سفر میں بیمار ہو گئے تھے، تو ابن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عائشہ کے بھتیجے تھے، ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ان کو کہا کہ کلونجی کا دانے لو، اس کے تیل نکالو، پھر اس کو زیتون میں شامل کرو. زیتون کے تیل کو اور کلونجی کے تیل کو تھوڑا تھوڑا سا آپس میں ملا لو اور اس کے بعد ان کے قطرے ناک میں ڈالو. اب یہ ہو سکتا ہے وہ زکام کا مرض ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس کے لیے ناک میں ڈالنا مفید ہو. میں پھر بتا رہا ہوں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن عمل ہے تو یہ ایک مفید ہے. اور ویسے بھی اگر ہم صحت کے عالم میں بھی زیتون کا تیل یا کلونجی کا تیل یا دونوں کو مکس کر کے ناک میں 2 قطرے 3 قطرے ڈال لیں، ایک قطرہ ڈال لیں تو انتہائی مفید ہے. روز نہ ڈالیں، 2-4 دن ڈال دیں، پھر 2-4 مہینے بعد ڈال لیں. مطلب یہ چیزیں بھی ہمارے زندگی میں کہیں استعمال میں آ جائیں. اور ہمارے اکابر مشائخ کی جماعت ایک ایسی رہی ہے جنہوں نے تمام بیماریوں میں کلونجی کا استعمال کیا، اس یقین کے ساتھ کہ یہ بہترین دوائی ہے، میری ہر بیماری کا علاج اسی میں ہے، اور اللہ نے ان کو ان کے یقین اعتماد کی وجہ سے شفا بھی عطا فرمائے. تو بہرحال ہمارا کام کیا ہے کہ ہم کلونجی کا استعمال اپنی زندگی میں شامل کریں. اب اس کے چند اور فائدے سن لیجئے. آج میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ جو انسان کی کیمسٹری اور کلونجی کی کیمسٹری ہے یہ ایک جیسی ہے، یعنی بہترین اور مفید چیز ہے. اس کے اندر بہت ہی کچھ ہے جو ہم سوچ سکتے ہیں نا، اس میں اللہ نے اس سے بہت زیادہ، اتنی سی چیز کے اندر پتہ نہیں کیا کیا رکھ دیا ہے. امینو ایسڈز ہیں، فیٹی ایسڈز ہیں، پوٹیشیم ہے، کیلشیم ہے، پروٹین ہے، آئرن ہے، سوڈیم ہے، اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اچھا، کلونجی اپنے مزاج میں یہ گرم خشک ہے. ایلوپیتھک جو ہے نا، یہ لوگ گرم اور سرد کو نہیں مانتے، لیکن نبی علیہ السلام کی طب میں، طب نبوی میں، طب یونانی میں گرم اور سرد کی باقاعدہ رعایت رکھی گئی. انسان کے مزاج بھی گرم اور سرد ہوتے ہیں، اور غذاؤں میں بھی کوئی چیز گرم ہوتی ہے، کوئی ٹھنڈی ہوتی ہے. گو یہ انگریزی سائنس اس کو نہیں مانتی، لیکن یہاں پہ ہے. وہ اپنا ان کا طریقہ کار، طریقہ علاج اور انداز سے ہے. وہ باڈی میں کیمیکل ریئیکشنز اور ان چیزوں کو، علامات کو دیکھ کے چلتے ہیں. اچھا، کلونجی جو ہے نا مختلف کھانوں میں ذائقے کے لیے بھی ڈالی جاتی ہے، تو کلونجی کا استعمال ہمیں بڑھانا چاہیے. یہ اینٹی بائیوٹک کا کام بھی کرتی ہے اور بیکٹیریا کے خاتمے میں بھی مفید ہے. معدے کے لیے بہت سارے جگہوں پہ مفید ہے، السر کے حوالے سے بھی، اور معدے کے کئی کاموں کو ٹھیک کرتی ہے. حافظے کے لیے بھی بہترین ہے، انسان کی یادداشت کو بہتر کرتی ہے. اب یادداشت بہتر کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ذرا سن لیجئے. یادداشت کو، حافظے کو بہتر بنانے کے لیے 1 گلاس پانی میں 2 چٹکی کلونجی ڈال دیں اور چند پودینے کے پتے ڈال دیں. یادداشت کو بہتر کرنے کے لیے 1 گلاس پانی میں 2 چٹکی کلونجی ڈال دیں اور پودینے کے چند پتے ڈال دیں. اب اس کو ابال لیں. جب یہ ابل گیا، اب یہ تیار ہے، اب اس کو پی لیں بسم اللہ پڑھ کے، سیدھے ہاتھ سے بیٹھ کے، بس پینے کے بعد الحمدللہ. تو اس کو چند دن کر لیں، انشاءاللہ العزیز حافظے کے لیے بہترین ہوگی. اب بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں حافظے کے لیے، تو کلونجی پانی میں ابال لیں چند، اس کے ساتھ پودینے کے پتوں کے ساتھ. کلونجی ایک مکمل غذا ہے جی، دل کی صحت بنانے کے لیے بھی بہت مفید ہے. جن کو ہارٹ کے ایشوز ہوں، دل کے معاملات ہوں، پھر بتا رہا ہوں، ڈاکٹر سے رابطے میں رہتے ہوئے، اپنے آپ کو چیک رکھتے ہوئے،
اپنی صحت کو، ہر چیز کو دیکھتے ہوئے۔ تو یہ دل کی صحت کے لیے بھی اس میں ایک بہتری کا طریقہ بتایا گیا، جو حکیموں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ بکری کا دودھ 1 کپ ہو، بکری کا دودھ 1 کپ ہو اور تھوڑی سی کلونجی اس میں شامل کر لی جائے اور اس کو ابال لیا جائے اور پی لیا جائے، تو یہ دل کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اس کو 10 دن تک صبح شام استعمال کر لیں، پھر دن میں 1 دفعہ کر لیں، پھر ناغہ کرنی ہو ناغہ بھی کر لیں۔ اب ہر آدمی اپنی صحت کے حوالے سے خود ان چیزوں کو سامنے رکھے اور اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اچھا، اسی نسخے میں کولیسٹرول کا لیول بھی کنٹرول ہو جاتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ یہ دانتوں کو اور مسوڑوں کو بہت مضبوط کرتی ہے۔ کینسر، موٹاپا اور شوگر، ان تینوں کے لیے بہت مفید ہے۔ کلونجی کا تیل بالوں کی نشو و نما کے لیے بہت مفید ہے، اور کلونجی کے تیل کو سر پہ لگانا یہ مختلف طریقوں سے بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے، گہرا کرتا ہے، بالوں کا گرنے کا جو عمل ہے وہ کم ہوتے ہوتے بالآخر رک بھی جاتا ہے۔ بعض دفعہ جلد کے اوپر نہ کیل مہاسے بن جاتے ہیں، اس کے لیے بے شمار پروڈکٹس ہیں ہمارے پاس مارکیٹ میں، کچھ پاکستانی ہیں، کچھ امپورٹڈ ہیں، مختلف قسم کی ہیں اور بڑی بڑی مہنگی بھی ہیں۔ تو جلد کو صاف کرنے کے لیے ایک عمل جو حکیموں نے لکھا وہ بتا رہا ہوں۔ 1 کپ لیموں کا رس لے لیجئے، لیموں کا رس 1 کپ لے لیجئے اور اس میں آدھا چمچہ کلونجی کا تیل ڈال دیں۔ 1 کپ لیموں کے رس میں آدھا چمچہ کلونجی کا تیل ڈال دیں اور اس کو مکس کر لیں، اور اس مکسچر کو وقتاً فوقتاً اپنے چہرے پہ لگائیں، اسکن پہ لگائیں، یہ صاف ہو جائے گی انشاءاللہ۔ باقاعدگی سے اس کا استعمال فائدہ دے گا، لیکن کسی کو کوئی ریئیکشن ہو جائے، کچھ ہو جائے تو اپنے اوپر خود ہی دیکھتا بھی رہے۔ نظام ہاضمہ کے لیے تو بہترین ہے جی، بلڈ شوگر کو متوازن رکھتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کلونجی کے متعلق آ گئیں۔ اب کلونجی کے متعلق ذرا 2 چیزیں اور بھی ہم سن لیتے ہیں۔ چائے تو تقریباً ہمارے معاشرے میں ہم سب لوگ ہی پیتے ہیں، بہت بڑی تعداد پیتی ہے، شوق سے پیتی ہے۔ کلونجی کی چائے بھی بن سکتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ½ ٹی اسپون کلونجی، ایک آدمی کے 1 کپ کی بات کر رہا ہوں، کلونجی کی چائے 1 کپ کا جو فارمولہ آپ کو بتا رہا ہوں، ½ ٹی اسپون کلونجی لے لیں، اور 1 کپ بنانا ہے نا تو 1.5 کپ پانی ہو، اور اس کو ابالنے رکھ دیں، اور اتنا ابالیں کہ 1 کپ رہ جائے، اوپر کا آدھا اڑ جائے، اور یہ جب بن گیا اب یہ کلونجی کی چائے تیار ہے۔ اب جب مناسب گرم رہ جائے تو اس کو پی لیں۔ ذائقے کے لیے شہد یا پودینہ یا سونف کوئی اگر ڈالنا چاہے اس کی مرضی۔ تو یہ اگر ہمارے استعمال میں آ جائے، روز 1 دفعہ ہو جائے، 1 دن چھوڑ کے ہو جائے، اپنی اپنی سہولت طبیعت کو دیکھتے ہوئے، اس سے کیا ہوگا، کلونجی کے سارے فائدے ہمیں مل جائیں گے۔ جتنے بھی فائدے آج ہمیں معلوم ہیں یا نہیں معلوم، یہ خود بخود انشاءاللہ تعالی ہمیں مل جائیں گے۔ ویٹ لوز کرنے کے لیے بھی بہت مفید ہے، اور بے شمار چیزوں کے لیے مفید ہے۔ اچھا جی، کلونجی کے حوالے سے ایک اور سن لیجیے۔ ایبٹ آباد میں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب ہیں اور ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں، انہوں نے کلونجی پہ ریسرچ کی، اور یہ والی ریسرچ اور اس طرح کی کئی ریسرچ آپ کو انٹرنیٹ پہ تلاش کرنے سے مل جائیں گی۔ انہوں نے کیا ریسرچ کی، سہارا میڈیکل کمپلیکس جو ہے ادھر سیالکوٹ سے پہلے، وہ کون سی ناروال، تو وہاں بیان کے لیے جانا رہتا ہے، تو وہاں پہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے چوہوں کے 2 گروپ بنائے۔ چوہے نہیں ہوتے ریٹس گھروں میں، گروپ اے اور بی، اور دونوں کو انہوں نے نا فیٹی غذائیں، جو مرغن غذائیں نا، یہ کھلائی دونوں گروپس کو، اور ایک گروپ کو مستقل روزانہ کی بنیاد پہ کلونجی بھی کھلائی، اور دوسرے گروپ کو کلونجی بالکل نہیں کھلائی۔ تو تقریباً 8 مہینے کے بعد جب انہوں نے ان کے آپریشن کیے، دیکھا اندر سے، تو جن کو مرغن غذائیں بھی ملی اور کلونجی بھی ملی، ان کی دل کی شریانیں ٹھیک تھیں، اور جن کو صرف مرغن غذائیں ملی 8 مہینوں میں وہاں بڑی حد تک، غالباً مجھے جو لفظ یاد ہے ان کا 90% تک بلاکیج آ چکی تھی۔ تو یہ ایک بہترین اگزامپل ہے ہمارے سامنے۔ اب نبی علیہ السلام کی بات کو سنیں، فرمایا کہ موت کے سوا ہر چیز کی شفا اس میں موجود،
ہمارے استعمال میں کلونجی آ جائے اور سنت سمجھ کر آئے، اس یقین کے ساتھ آئے کہ اللہ کے محبوب نے سچ فرمایا ہے، تو انشاءاللہ بہت ساری دوائیوں سے ہماری جان ویسے ہی اللہ چھڑوا دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اچھا جی، ایک چیز ہے کاسنی، یہ جڑی بوٹی کی دکانوں پہ، پنسار کی دکان پہ مل جاتی ہے کاسنی۔ نبی علیہ السلام کی بات پہلے سن لیتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کاسنی کھاؤ مگر اسے جھاڑو مت، 1400 سال پہلے فرمایا۔ آج میڈیکل ریسرچ بھی یہ کہتی ہے اسے جھاڑنا نہیں، وہ حدیث سن کے نہیں کہتے، وہ اپنی ریسرچ کے بعد کہتے ہیں۔ فرمایا کاسنی کھاؤ مگر جھاڑو مت، اور آگے بڑی خوبصورت بات ہے، سنا دو جی یا چھوڑ دوں، فائدے بتا دوں، سنا دوں۔ فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب جنت کے پانی کے قطرے اس پر نہ گرتے ہوں۔ کاسنی عام ملتی ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، ایکسپورٹ نہیں کرنی، امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی۔ پنسار کی دکان پہ، شالمی میں ہماری بہت بڑی منڈی ہے، ساتھ ہی وہ پاپڑ منڈی، بے شمار وہاں چیزیں ملتی ہیں۔ تو کاسنی کے بارے میں فرمایا کاسنی کھاؤ مگر اسے جھاڑو مت، کیونکہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب جنت کے پانی کے قطرے اس پر نہ گرتے ہوں۔ اب کتنی کھاؤ، کب کھاؤ، کیسے کھاؤ، یہ نہیں مجھے پتا، کیونکہ جب سے بیانات شروع کیے نا مسلسل میسیجز آ رہے ہیں، حضرت میرے پیٹ میں درد ہے، میرے ناک میں یہ ہو گیا، میرا یہ، میرا وہ، فلاں۔ تو بھائی یہ میڈیکل جن کا کام ہے وہ کریں۔ تو بہرحال تو کاسنی کا جو چہرہ ہے نا، یہ یونانی حکیموں سے پرانا نکل آ رہا ہے، 14 سال پہلے نبی علیہ السلام نے بھی اس کا ذکر کیا۔ اس کے اندر بھی جناب معدنیات بے شمار ہیں، اور فولاد بھی ہے، یعنی آئرن بھی ہے، کیلشیم بھی ہے، پروٹین بھی ہے، فاسفورس بھی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وائٹامن سی بھی ہے۔ کاسنی غذا بھی کسی درجے میں ہے اور دوا بھی ہے، اور اس کو سلاد کی حیثیت سے بھی بعض جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دل کی کمزوری کے لیے مفید ہے، کھانسی اور دمے کے لیے مفید ہے، جگر کے لیے مفید ہے، ہیپیٹائٹس میں یہ بہت مفید ہے۔ اور جو اس کے پتے ہیں وہ بالکل ایسے کراماتی جو ہے نا ان کا ریئیکشن ہوتا ہے ہیپیٹائٹس کے اندر اس کو استعمال کرنے میں، لیکن دھوکے استعمال نہیں کرنے ہوتے یہ۔ اور جگر کو بھی بہت فعال رکھتی ہے، جگر کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ اسی طرح قدیم زمانے میں جب بچھو یا زہریلی چیزیں کاٹ لیتی تھیں انسان کو، تو کاسنی کے پتوں کا رس نچوڑ کر وہ اس پہ ڈال دیا کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں بھی اس کے اندر ہیں۔ تو اب یہ استعمال کب، کہاں اور کیسے کرنی ہے یہ مجھے نہیں معلوم۔ ایک چیز جس کے چند فوائد طبی آپ کو بتا دیے اور حدیث آپ کو سنا دی، کم سے کم ہمارے دماغوں سے گزرے تو صحیح نہیں ہے۔ اب میرے جیسا بندہ شاید ایسا کر لے کہ بھئی پتہ لگ گیا کاسنی کا، کبھی کبھی منگوا کے کھا لی، تو ہلکے پھلکے درجے میں اس میں تو کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن اس کو کسی مریض کے طور، علاج کے طور پر یا مستقل اس کا استعمال، یہ اپنے آپ ڈاکٹر سے رابطے میں رہتے ہوئے رکھیں جی۔ اچھا جی، اگلی چیز کھجور۔ کھجور تو الحمدللہ ہم سب نے کھائی ہوگی۔ کھجوروں میں پوری دنیا میں جہاں سے جو کھجور ملے بہترین ہوتی ہے۔ کھجور کے اپنے فائدے بے شمار ہیں۔ ایک کھجور ہے برنی، اس کا بھی ابھی ذکر آئے گا، حدیث کے اندر ذکر ہے۔ ہم مدینہ طیبہ جو لوگ جاتے ہیں عجوہ بھی لیتے ہیں اور بھی بہت ساری لیتے ہیں، تو برنی کا نام ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تو یہ نبی علیہ السلام کو پسند ہے، اس کی حدیث انشاءاللہ میں بھی سناؤں گا۔ اور اس کے بے شمار فائدے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی جنت میں بھی ہوگی اور جناب علی دنیا میں بھی ہے۔ جنت کے اندر بھی، اس جنت کی نعمتوں میں کھجور کا ذکر قرآن مجید میں موجود۔ اب کھجور کے حوالے سے ہم لوگ پاکستان میں رہنے والے زیادہ سے زیادہ رمضان میں استعمال کرتے ہیں، وہ بھی افطاری میں۔ سحری میں کھجور کھانا بھی سنت ہے، افطاری میں تو سنت ہے ہی، سحری میں بھی کھجور کھانا سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گھر کے لوگ بھوکے نہیں رہتے جس گھر میں کھجور ہو۔ اس گھر کے لوگ بھوکے نہیں رہتے جس گھر میں کھجور ہو۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں دوسرے انداز سے اسی بات کو فرمایا، اے عائشہ جس گھر میں کھجور نہ ہو اس گھر کے رہنے والے بھوکے، یعنی وہ کھاتے ہی کیا ہے؟ جس گھر میں کھجور نہ ہو اس گھر میں رہنے والے تو بھوکے ہیں۔ تو ہمارے گھر میں کھجور ہونی چاہیے جی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح نہار منہ کھجوریں کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ ڈائریکٹ علاج آ گیا نا،
صبح نہار منہ کھجور کھانے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں، بچوں کے کئی دفعہ ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ بڑوں کے بھی ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مدینہ کے 2 پہاڑوں کے درمیان کی وادی میں پیدا ہونے والی کھجوروں میں سے روزانہ 7 کھجوریں نہار منہ کھائیں، اسے اس روز شام تک کوئی زہر اثر نہیں کرے گا، شام کو کھائیں تو صبح تک نہیں کرے گا۔ یہ مدینہ طیبہ کی کھجور کی خصوصیات نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ عورتوں کے کتنے مسائل ہوتے ہیں جی، حیض کے حوالے سے، ماہواری کے حوالے سے۔ نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ ان کو بھی فرمایا کہ میرے نزدیک عورتوں کے لیے حیض کی کثرت کے لیے کھجور سے بہتر کوئی دوا نہیں، یعنی ان دنوں میں اگر مستورات کھجوروں کا استعمال رکھیں تو نہایت مفید۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نفاس والی عورت کے لیے تر کھجور سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور مریض کے لیے شہد سے بہتر کوئی عمدہ دوا نہیں۔ عورت جب پیگننٹ ہو یا ماہواری میں ہو یا نفاس میں ہو یا بالکل ڈیلیوری کا وقت قریب ہو، ان تمام اوقات میں، ان تمام حالات میں کھجور بتائی گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے کھجور ہی کھلائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پہ۔ اب پاکستان میں جتنے ہاسپٹلز ہیں اور وہاں جتنے لیبر رومز ہیں، اگر وہاں کھجور کا استعمال یہ کروائیں تو کتنی دوسری دوائیوں سے بچت ہو جائے۔ اور اگر ہمارے گھروں میں اس کا رواج ہو اور ہماری مستورات اس کا استعمال ان حالات میں، ان چاروں پوزیشن میں، حمل کی پوزیشن میں، ماہواری کی پوزیشن میں، نفاس کی پوزیشن میں، اور خاص ڈیلیوری کے عین وقت میں، قریب دنوں میں، راتوں میں، قریب کے اوقات میں کھجور کا استعمال کریں، تر کھجور کا۔ کھجور بھی 2 ہوتی ہیں، خشک اور تر، تو تر کھجور کا استعمال ان کے لیے بہت مفید اور بڑی نعمت ہے۔ بہت ساری دوائیاں کھاتی ہیں، بہت ساری احتیاط کرتی ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اگر کھجور کو بھی نبی علیہ السلام کی اس نصیحت کو سامنے رکھتے ہوئے استعمال کیے جائے تو بہت اچھا۔ تاہم اگر کسی کو اس سے کوئی نقصان ہو رہا ہے تو وہ ڈاکٹر سے رابطے میں رہے، نہیں تو انشاءاللہ نقصان کوئی نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے عجوہ کھجور کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت سے آئی ہے۔ عجوہ کھجور جنت سے آئی ہوئی ہے، اور یہ کھجور میں سب سے عمدہ کھجور ہے۔ وہاں پہ ایک مقام عوالی بھی کہتے ہیں، عالیہ بھی کہتے ہیں، وہاں کی جو کھجور ہے نا عجوہ، یہ نبی علیہ السلام کو نہایت پسند تھی، اور یہ آج ملتی ہے، خوب ملتی ہے، لیکن خاصی مہنگی ہوتی ہے۔ ہمارے بعض دوست ہیں اس کا یہ بزنس کرتے ہیں، تو وہ تھوڑی مہنگی ہے، لیکن بہرحال جن کو اللہ نے وسعت دی ہو تو وہ تو استعمال کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عجوہ کھجور جنت کے پھلوں میں سے ہے، اور اس میں جنون میں شفا ہے، پاگل پن، دیوانگی، ان چیزوں سے شفا کے لیے ہے۔ دل کا درد، ایک صحابی تھے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دل کا درد محسوس ہوا۔ نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا، انہیں اپنی ٹھنڈک، نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس ہوئی۔ فرمایا تم میں سے ایک شخص ہو جو دل کے درد میں مبتلا ہے، طبیب کو، ڈاکٹر کو چاہیے، طبیب کو چاہیے کہ مدینہ کی عجوہ کھجور میں سے 7 کھجوریں لے، پھر گٹھلیوں سمیت ان کو کوٹ لے، اور پھر ان کو دوا کی صورت میں تمہارے منہ میں ڈالے۔ نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ مرض کی تشخیص کی، اپنا مبارک ہاتھ رکھا، کوئی اسٹیتھوسکوپ نہیں لگایا، کوئی اور ایکو نہیں کروائی اور کچھ نہیں کروایا، ڈائریکٹ آپ نے دیکھ کے علاج کیا، اور فرمایا کہ عجوہ کھجور کے 7 دانے لے لو، گٹھلیوں کو اس کے ساتھ کوٹ لو، پیس لو، اور اس کے بعد اس کو کھلاؤ۔ اس قسم کے پیسٹ آج کل بازار میں ملتے بھی ہیں، تو یہ دل کے لیے بہترین علاج جو ڈائریکٹ نبی علیہ السلام نے تجویز کیا ہوا ہے۔ تو دل کے مریضوں کو بھائی علاج کروانے کے لیے جو اگر ڈاکٹر نے بائی پاس بتایا ہے تو میں اس سے منع نہیں کرتا، جو بھی جس کی کیفیت ہے، لیکن اس کو اگر ہم استعمال میں رکھیں، ایک آدمی کی عمر 40-50 ہو گئی ہے، 60 ہو گئی ہے، اب دل کا مرض نہیں بھی ہے، لیکن وہ کبھی کبھی یہ کھا لے تو صفائی ہوتی رہے گی نا، تو فائدہ مند رہے گا، اور جو مریض ہیں ان کو تو فائدہ ہی ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر 7 دن تک عجوہ کھجور کے 7 دانے روزانہ کھائے جائیں تو کوڑ میں فائدہ ہوتا ہے، جو کوڑی کا مرض ہوتا ہے کوڑ کا، اس میں یہ فائدہ مند ہے، 7 دن تک روزانہ 7 دانے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عظیم کھجور عجوہ میں ہر بیماری سے شفا ہے،
اگر اسے نہار منہ کھایا جائے تو زہر سے بچاتی ہے، جادو سے بچا لیتی ہے۔ ایک کھجور ہے برنی، برنی، نون اور یا ہے آخر میں، برنی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری کھجوروں میں سے سب سے اچھی کھجور برنی ہے، تمہاری کھجوروں میں سے سب سے اچھی کھجور برنی ہے، یہ بیماری کو دور کرتی ہے اور اس میں خود کوئی مضر چیز نہیں، یعنی نو سائیڈ ایفیکٹ۔ مضر چیز کا مطلب یہی ہو گیا نا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے۔ تو کھجور بھئی ہمیں اپنی زندگی میں اپنانی چاہیے۔ اب کھجور کے فائدے کیا ہیں تھوڑے سے بتا دیتا ہوں، بے حساب فائدے ہیں۔ آپ پہلے وعدہ کریں کہ اب اپنے گھروں میں رکھیں گے، صرف رمضان میں نہیں 12 مہینے کھا سکتے ہیں، یہ صرف رمضان کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ العزیز۔ یہ جو پیٹیز ہیں اور سموسے ہیں اور یہ پیسٹریاں ہیں، یہ چیزیں چھوڑنی، اب کھجوریں کھائیں، صحت بنائیں۔ کیوں صحت بنانی ہے؟ لوگوں کی خدمت کریں، عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کو راضی کریں، ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا پاکستانی، ایک معاشرے کا اچھا صحت مند فرد بن کے رہیں ان سب نیتوں کے ساتھ۔ جس کی صحت اچھی ہے نماز اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے، تہجد میں دیر تک کھڑا رہ سکتا ہے، روزے زیادہ رکھ سکتا ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ بیمار آدمی کیا کرے گا؟ بیمار آدمی تو خود دوسروں پہ بوجھ بنے گا۔ آج کل تو ویسے بھی اولڈ ہاؤس بن گئے ہیں، جگہ جگہ بن رہے ہیں، بڑھاپے میں تو ویسے ہی وہاں پھینک دیتے ہیں، جاؤ بھائی، اولاد کے بعد وقت ہی نہیں ہے۔ تو بھی اپنی صحت کے لیے اس کا خیال رکھیں۔ کھجور کے بعض فائدے سن لیجیے، فائدے بہت زیادہ ہیں۔ قوت مدافعت کو مضبوط کرتی ہے۔ اچھا کھجور ہوتی میٹھی ہے لیکن میٹھا کھانے کی خواہش کو کم کر دیتی ہے، یہ عجیب اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ اور قبض کے لیے بہتر ہے، آنکھوں کے امراض میں کمی ہو جاتی ہے، ہڈیوں کو جو ہے نا بہتر کر دیتی ہے۔ اچھا اس کا روزانہ مستقل استعمال مردانہ قوت کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ الحمدللہ کئی نوجوانوں نے اپنی تکلیفیں اور پریشانیاں بتائیں تو ان کو یہ بتایا کہ روزانہ اس کا استعمال کریں، تو جنہوں نے استعمال کی الحمدللہ اللہ نے بڑی مہربانی فرما دی۔ لیکن یہ جادوئی چیز نہیں ہے کہ 3 دن کے اندر اثر ہو گیا، یہ تو 2 3 4 مہینے مستقل کھائیں تو بہترین زبردست قسم کا یہ ٹونک ہے، اور تمام قسم کے اعصابی قوت کے لیے بڑا ہی مفید ہے یہ کھجور کا استعمال۔ ہمارے جسم کے تمام اعصابی نظام کو بہتر کرتی ہے، جوڑوں کے جو درد ہیں ان کو بھی کم کرتی ہے، ٹینشن اور ذہنی دباؤ میں کمی لاتی ہے۔ اور کھجور کے حوالے سے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پریگننٹ جو عورتیں ہیں ان کے لیے تو بہترین چیز ہے، اور آپریشن سے بچا لیتی ہے۔ آج کل تو ہمارے ڈاکٹر تو کاروبار کی وجہ سے آپریشن کرتے ہیں، یہ مریض سے دشمنی کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی کیا اس کو کہوں، کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ یہ بھی ایک دہشت گردی ہے، یا یہ بھی ایک وہ مافیا ہے، یا یہ بھی کوئی پالیسی ہے ہمارے مسلمانوں کی صحت کے خلاف ہے، کیا ہے؟ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے۔ کھجور ہے، زعفران ہے، دودھ ہے، ایسی کئی غذائیں ہیں جو ان دنوں استعمال کی جائے اور صحیح طریقے سے کیا جائے۔ بھئی آج سے پہلے، اب میری دادی 13 بیٹے، میری ساس 11 بچے، بیٹے بیٹیاں ملا کے، میرے جو نانا ہے وہ 11 بہن بھائی، وہ ان کے اوپر 24 بہن بھائی، کوئی آپریشن کسی کا نہیں۔ آج تو بغیر آپریشن کے کام ہی نہیں ہوتا، تو پوری ایک پلاننگ ہے، یا پھر ہماری غذائیں ایسی ہم نے خراب کر لی ہیں۔ تو جو بھی کچھ ہے اس پر ہمیں سنجیدگی سے ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، کھجور گردوں کی محافظ ہے، کھجور گردوں کی محافظ ہے، اس کے لیے بہت مفید ہے، اور نظام ہاضمہ کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ دودھ کے ساتھ جو اس کا استعمال ہے نا، یہ بڑا مفید ہے۔ کیسے؟ نیم گرم دودھ میں 3 یا 5 کھجوریں ابال لے اور پئیں، زبردست قسم کا ٹونک ہے، اعصابی قوت ہر قسم کی جو ہے نا اس کی بہترین ہے، اور مردوں کے لیے تو انتہائی مفید ترین ہے یہ۔ اچھا جی، کھجور میں ایک بات اور بھی ہے جی، صحابہ کرام کی پیپسی کیا تھی؟ ہاں جزاک اللہ جی، نبیذ۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جو ان کی پیپسی تھی نا، پیپسی کا نام اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ فیوریٹ مشروب بن چکا ہے آج کل کے زمانے میں، جو کہ ہماری صحت کے لیے اس قسم کی تمام چیزیں، یہ کمپنی کا حلال حرام یا پاکستانی یا امپورٹڈ ہونا مراد نہیں میں یہاں سے لے رہا،
اس قسم کی جتنے بھی ڈرنکس ہیں یہ سب صحت کے لیے نقصان دہ۔ وہ کیا تھا؟ نبیذ، آج بھی ہم بنا کے پی سکتے ہیں۔ تو نبیذ کا طریقہ یہ ہے کہ پانی کے اندر کھجوریں 3 یا 5 بھگو دی جائیں اور 10-12 گھنٹے کے بعد پی لیا جائے، کھجوریں کھا لی جائیں۔ رات کو بھگویا صبح کھا لیں، صبح بھگویا شام کو کھا لیں، بس نبیذ اس طرح پی لیا، کھا لی، یعنی کھجور جو ہے وہ کھالی پانی پی لیا۔ یہ زبردست قسم کی قوت ہے، زبردست ٹونک ہے۔ اچھا، کئی بیماریوں میں نا، گلے میں اور مختلف چیزوں میں آپ ویسے ہی اس کا استعمال کر لیں، 21 دن یا 41 دن 31 دن، مطلب یہ نہ سمجھیں کہ وہ جیسے ایک صاحب نے کہا جی آپ نے بتایا تھا حجامہ کرنا ہے، میں نے کرا لیا، رات کو کرایا، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے نبیذ پی لی ہے تو جناب پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا، اس کو عادت بنانی ہوگی۔ تو اس کا ایک مستقل استعمال بہت ہی مفید ترین چیز ہے، اور صحابہ کرام کی عادت۔ آپ ذرا غور کریں، وہ لوگ، ابھی میں گیا ہوا تھا چترال، تو جو مہتر چترال تھے نا، ان کے گھر بھی جانا ہوا، اور وہ ان کا جو پرانا قلعہ ہے، محل ہے پرانا قدیم، اس میں جانا ہوا۔ اندر نا زرہ تھی، تلواریں تھیں، اور کچھ بندوقیں بھی تھیں۔ بندوق اٹھائی تو ایک بندوق ایسی تھی جس میں کوئی 25 کلو 20 کلو اس کا وزن ہوگا، اٹھائی نہیں جا رہی تھی مجھ سے۔ اچھا، زرہ اندر وہ تو شوکیس کے اندر تھی، میں نے ان سے پوچھا اس کا وزن کتنا ہوگا، جو وہاں کے خادم تھے، کہ جی کم سے کم 25 سے 30 کلو اس کا وزن ہوگا زرہ کا۔ اب غور کریں، 1400 سال پہلے زمانے میں چلے جائیں، وہ تو 1400 سال پرانی نہیں تھی، وہ تو 200-300 سال پرانی ہوگی۔ انسان ہے، اس نے باقی لباس تو پہننا ہے نا، زرہ تو اوپر پہنے گا کپڑوں کے۔ 30 کلو کی زرہ آ گئی، پھر جو لوہے کا خود ہوگا وہ بھی کچھ ہیلمٹ سے تو ہمارے مضبوط ہوگا نا، 3-4 کلو 5 کلو اس کا وزن ہوگا۔ پھر تلوار 8-10 کلو کی ہوگی، 1 کلو کی تلوار نے اگلے کی زرہ کو کہاں کاٹنا ہے، کیونکہ جس کو کاٹنا ہے اس نے بھی زرہ پہنی ہوئی ہے، اس کے سر پہ بھی خود ہے، تو تلوار بھی پھر اسی طرح کی چاہیے، پھر جوتوں میں بھی کچھ پہنا ہوگا۔ تو جس بندے نے لباس کے اوپر 30 کلو کی زرہ، 5-7 کلو کی خود، اور پھر ڈھال، اور پھر تلوار 10 کلو کی، اور ڈھال 5-10 کلو کی، اور اس نے صبح سے لے کے رات تک لڑنا ہے، اور کھانے کو ان کے پاس کیا ہوتا تھا؟ کھجور۔ تو آپ ذرا غور کریں اس کے اندر کیا کچھ ہوگا۔ آپ نے کبھی سنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بعض دفعہ 2-2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا؟ سنا جی؟ وہ کیا کھجور ہوتی تھی، بکریوں کا دودھ اور کھجور۔ تو اسی کے اندر اتنی غذا آ جاتی تھی، غذائی۔ چولہا نہ جلنے سے مراد یہ نہیں کہ 2 مہینے کھایا کچھ نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا امی عائشہ سے، پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کھجور اور دودھ، بکریوں کا دودھ اور کھجور، اس سے گزارا ہوتا تھا۔ یعنی بکری کا دودھ، کھجور، ان چیزوں کے اندر اتنی تو قوت اللہ نے رکھی تھی نا کہ اتنا بندہ، ابھی ہمارے ہاتھ میں 10 کلو وزن ہو تو ہمارے لیے جناب اس کو لے کے چلنا مشکل۔ یعنی کھجور کے اندر اتنی اللہ نے غذائیت اور اتنی قوت رکھی ہے، اور ہماری زندگی سے یہ غائب ہے، علاوہ رمضان کی افطاری کے۔ تو یہ سب باتیں بتانے کا مقصد کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اگلی چیز ہے کھمبی، مشروم۔ یہ بھی بہت مفید چیز ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مشروم یہ من کی ایک قسم ہے، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ من و سلوہ اترا تھا نا بنی اسرائیل پہ، تو مشروم کا فرمایا کہ یہ اسی خاندان میں سے سمجھ لیجئے، سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ جو نعمتیں اتاری تھیں نا، ان خاص نعمتوں میں سے اس کا ایک سلسلہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مشروم کے بارے میں، کھمبی مشروم کے بارے میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو سن کر میں نے چند مشروم لیے، ان کو اچھے طریقے سے ان کا عرق نکال لیا، ان کو نچوڑ لیا، اور پھر اس کو ایک شیشے میں رکھ لیا، اور پھر اس کو میں اب ایک مریض جس کی آنکھوں میں مسئلہ تھا، آنکھوں میں ڈالتا رہا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی، کیونکہ اس کے پانی میں نبی علیہ السلام نے شفا کو ڈائریکٹ خود فرمایا ہے۔ اور یہ کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، چائنیز میں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کولیسٹرول کا جو لیول ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے، قوت مدافعت بڑھاتی ہے، ویٹ لوز کرنے میں بہت مفید ہے۔ جو لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں تو مشروم ان کے لیے بہت مفید ہے، اور قدرتی طور پر یہ انسولین کا لیول بھی کنٹرول رکھتی ہے۔ تو مشروم کا استعمال بھی وقتاً فوقتاً رہے تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ اچھا جی، کھیرا آپ لوگوں نے کھایا جی؟
بچپن میں مجھے یاد ہے جب کھیرا آتا تھا تو اس کو نا دونوں سائڈوں سے کاٹ کے ایسے امی کہتی تھی بس بچوں کو لگا دیتی تھی. اب اس کا وہ نکالتے تھے، جھاگ سا نکلتا تھا تو اس سے اس کی کڑواہٹ کم ہو جاتی تھی. جیسے ہی کھیرا آیا کاٹ کے کھا لیا تو کھایا نہیں جاتا، کڑوا ہوتا تھا. سائڈ سے اس کو رگڑتے رہتے تھے، وہ جھاگ نکلتا رہتا، کڑواہٹ کم ہو جاتی تھی. لیکن آج کل کے جو کھیرے ہیں وہ پتہ نہیں کیا اس میں وہ چیز ہی نہیں رہی. یہ تو آپ ڈائریکٹ بھی کھا لیں تو کچھ نہیں کہتے. وہ بچپن میں ہم نے کھائے ہوئے وہ نہیں کھائے جاتے تھے ڈائریکٹ، اتنے کڑوے ہوتے تھے. تو آج کل وہ کڑواہٹ جو ہے نا وہ نکل کے لگتا ہے لوگوں کی زبانوں میں آ گئی ہے، کھیرے کی فصل سے نکل کے نا زبانوں میں آ گئی ہے. اچھا جی، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وہ کھجوروں کے ساتھ کھیرے نوش فرما رہے تھے. کھجور گرم، کھیرا ٹھنڈا، کھجور کی گرمی اس کی ٹھنڈک، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ معتدل. یہ وہ مزاج ہے جو طب نبوی میں موجود ہے، جو ایلوپیتھک میں نہیں ہے. وہ گرم ٹھنڈے کو اتنا نہیں مانتے، اور صبح اور رات جیسے کھیرے کے بارے میں حکیموں کی بات ہے، وہ کہتے کھیرا صبح کو ہیرا، دوپہر کو کھیرا اور رات کو زہریلا. کھیرے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کھیرا صبح کو ہیرا یعنی ہیرے جیسا قیمتی اس کا کھانا، دوپہر کو کھیرا یعنی جو اس کے اپنے فوائد ہیں وہ پورے ملیں گے، اور رات کو فرمایا زہریلا. لیکن آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں تو ان کی جو سائنس ہے وہ اس بات کو قبول نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں صبح رات کا پیٹ کو کیا پتہ. اچھا جی، اب کھیرے کے بھی بعض فائدے سن لیجئے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میری والدہ مجھے موٹا کرنے کے لیے بہت علاج کرواتی رہی کہ جب رخصتی ہو ذرا میں موٹی ہوں. بڑے علاج کیے، چیزیں کھائیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد انہوں نے تازہ پکی ہوئی کھجوریں اور کھیرے مجھے کھلائے تو پھر میں اس سے موٹی ہو گئی. اس زمانے میں، عرب کے زمانے میں، عورت کا موٹا ہونا پسندیدہ تھا. تو موٹے اور فربہ جسم والی عورت کو اس زمانے میں پسند کیا جاتا تھا. اچھا جی، کھیرا کوکمبر جو ہے نا، اس کے اندر بھی کیا کچھ ہے. قدرتی طور پر پانی ہوتا ہے، جسم میں پانی کی کمی کو دور کرتا ہے، اسکن کے لیے اچھا ہے، ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے. وائٹامن کے ہوتا ہے جو خون کے لیے بڑا مفید ہے، بلیڈنگ روکنے کے لیے. ہاضمے کو بہتر کرتا ہے، شوگر کو کنٹرول کرتا ہے. اور جو ڈائٹنگ کرنے والے ہیں ان کے لیے تو بڑی زبردست نعمت ہے کھیرا. کیلوریز بھی کم ہوتی ہیں، ویٹ بھی لوز کرتا ہے، کینسر سے پروٹیکشن ہے، اور اس کے علاوہ کولیسٹرول لیول کو بھی کم کرتا ہے، اور باڈی میں جو ایسے زہریلے مادے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ باہر نکال دیتا ہے. گردوں کے لیے بہت اچھا ہے، آنکھوں کے لیے بڑا اچھا ہے. خواتین کے لیے جو فولک ایسڈ ضروری ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. وائٹامن B1، B6، وائٹامن C، یہ تینوں اس کے اندر موجود ہیں. کیلشیم، پوٹیشیم، میگنیشیم یہ ہے. اچھا، کھیرے کے اندر ایک اور چیز ہے، قدرتی طور پر یہ قبض کشا ہے. کسی کو قبض کا مسئلہ ہو تو اور کھیرے کا استعمال کرے تو یہ اس مسئلے سے انسان کو صحت دے دیتا ہے. مسوڑوں کے لیے بڑا اچھا ہے. تو یہ کھیرے کے فائدے جی ہو گئے. اس کے بعد ہے جی گوشت. گوشت تو ہم سب کو پسند ہے جی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا اور جنت میں کھانوں کا سردار یہ گوشت ہے. دنیا کے کھانوں کا سردار بھی اور جنت کے کھانوں کا سردار بھی گوشت ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب بھی گوشت کی دعوت دی گئی آپ نے قبول فرمائی، اور اگر کسی نے آپ کو گوشت کا ہدیہ بھیجا یعنی ہدیے میں گوشت بھیجا تو آپ نے قبول فرمایا. پھر نبی علیہ السلام نے بعض یہ عرق النساء ایک بیماری ہے، مردوں کو بھی ہو جاتی ہے، تو اس کا علاج یہ بتایا کہ جنگلی بکرے کی ران کی یخنی بنائی جائے اور روزانہ صبح پی جائے. تو بکرے کے گوشت کی یعنی کہ ہڈیوں کی جو یخنی بنتی ہے وہ بہت ساری بیماریوں میں شفا کا ذریعہ ہے، قوت کا ذریعہ ہے، ٹونک ہے بہت زبردست. اسی طرح عربی دمبے کے بارے میں فرمایا کہ اس کا گوشت کھانا اور یخنی بنا کے پینا یہ عرق النساء کے لیے بہت ہی مفید ہے. گوشت کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بہت ہماری ضرورت کی ہوتی ہیں. دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو ویجیٹیرین اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے. ان کے اندر بہت ساری کمیاں رہ جاتی ہیں، وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی. ہمارے جسم کی بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہمارا جسم تو پروڈیوس نہیں کرتا، سبزیوں سے بھی نہیں ملتی، وہ جسم کو صرف گوشت سے ہی ملتی ہیں. اور دوسرے جو اینیمل فوڈز میٹ ہے وہیں سے ملتی ہیں، وہ مچھلی کا ہو، وہ گائے کا ہو، وہ بھینس کا ہو، وہ اونٹ کا ہو، وہ بکری کا ہو، دمبے کا ہو. حلال جو پاکیزہ جانور ہیں یہ ہماری بہت ساری غذائی کمیوں کو یہ گوشت پورا کرتا ہے. مرغی کا ہو، مطلب جتنے بھی قسم کے گوشت ہیں
یہ انسانی صحت کے لیے ضروری ہیں، تاہم ان تمام چیزوں میں پھر بھی اعتدال ضروری ہے۔ گوشت کے بارے میں یہ حدیث بھی موجود، مستقل ہر وقت ہر روز گوشت کا عادی رہنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ہمارا بھی ڈائٹ پلان ہونا چاہیے، کچھ دن گوشت ہے، کچھ دن سبزی ہے، کچھ دن دال ہے، تو اس طریقے سے چلنا چاہیے۔ آج کل کے بچے تو ہر وقت ہر کھانے میں ان کو گوشت چاہیے، تو یہ عادت صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ گوشت کا مفید ہونا اپنی جگہ صحیح ہے، پسندیدہ ہونا، مرغوب ہونا، کھانوں کا سردار ہونا اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ہر وقت ہر غذا میں گوشت کا ہونا یہ ٹھیک نہیں۔ اچھا، گوشت وزن کم کرنے کے لیے بھی بڑا مفید ہے۔ اگر انسان صرف اور صرف گوشت کھائے، پھر جتنا مرضی کھائے، روٹی نہ اگر کھائے تو اس کا وزن کم ہوگا، لیکن یہ چیز انسان کو کہیں اور نقصان پہنچا دیتی ہے۔ وزن تو کم ہو جاتا ہے لیکن دوسرے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہر چیز کا اعتدال جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ بعض لوگ ہیں جو یہ والی ڈائٹ کرتے ہیں وزن کم کرنے کے لیے، صرف گوشت کھائیں گے، وہ کہیں اور پکڑے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ساری چیزوں کو کنٹرول، اور ان تمام چیزوں میں جو سب سے بڑا ہمارا ڈاکٹر ہے نا وہ واک ہے۔ اس سے اچھا طبیب کوئی نہیں۔ واک کی ہماری عادت روز کی ہو تو بس انشاءاللہ العزیز بہت خیر ہوگی اس سے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے گندم کا بھی استعمال فرمایا، اور گندم کے بارے میں ذرا حدیث سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے پاس گیہوں کی گندم کی روٹی ہو جس میں گھی ملا ہوا ہو اور وہ دودھ میں بھگوئی ہوئی ہو۔ گندم کی روٹی گھی سے بنی ہوئی اور اس کو دودھ میں ڈبو دیا گیا ہو۔ فرمایا کہ مجھے یہ بات بڑی پسند ہے۔ تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب چلے گئے اٹھ کے اور فوری طور پر گھر گئے اور یہ بنوا کے لا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے نبی، آپ نے ذکر کیا تھا آپ کو یہ پسند ہے، میں بنا کے لاؤں، آپ اس کو استعمال فرمائیے۔ تو گندم کے بھی بہت سارے فائدے ہیں ان اجناس کے، اور ان اجناس میں گندم ہے، مکئی ہے، جو ہے، یہ بھی ہمیں وقتاً فوقتاً چینج کرتی رہنی چاہیے۔ میدے سے ہم جتنا بچ سکیں اتنا اچھا۔ بعض گھروں میں گندم کی روٹی تو بنتی ہے اور ہمیشہ گندم کی بنتی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی مکئی کی طرف بھی آ جائیں، کبھی جو کی طرف بھی آ جائیں، تو یہ چینج کرتے رہنے سے جو ہے نا صحت میں اضافہ رہتا ہے۔ اچھا جی، گنا، شوگر کین، اس کے بارے میں حدیث سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دنیا کو دین کے ساتھ مکس کر دیں گے، گڈمڈ کر دیں گے، بھیڑ کی نرم کھال پہن کر لوگوں کے سامنے نکلیں گے۔ ان کی زبان اور گفتگو شکر یعنی گڑ، شکر کی طرح اس سے زیادہ شیریں ہوگی، لیکن ان کے دل بھیڑیے سے زیادہ خوار ہوں گے۔ تو اس طرح سے گنے کا ذکر یہ حدیث کے اندر آ گیا۔ یہ ایک مشہور چیز ہے، اس سے چینی بنتی ہے، گڑ بنتا ہے، بہت ساری میٹھی چیزیں بنتی ہیں۔ اس کے اندر بڑی قوت ہے جی۔ گنے کا رس تازہ نکلا ہوا فوراً پی لیں، گلاس صاف ہو، مشین صاف ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، زبردست۔ مجھے ایک ساتھ بتا رہے تھے جو مجھے یاد ہے، انہوں نے مجھے غالباً ناروے کا بتایا، کہاں کا بتایا، برازیل کا، کہ وہاں تجربے ہو رہے ہیں کہ گنے کے رس سے گاڑیاں چلائیں۔ یعنی اتنی قوت تو اس کے اندر ہے نا، اس کو وہ استعمال کرنے میں کوئی تجربے کر رہے ہیں۔ یہ کسی نے مجھے بتایا تھا، تحقیق مجھے نہیں ہے، جتنی بات یاد آ گئی، لیکن بہرحال یہ صحت مند بھی ہے اور اس کے اندر قوت بہت زیادہ ہے، جسم کو فوری طور پر طاقت یہ دیتے ہیں، اور نظام ہاضمہ کے لیے بہت مفید ہے، معدے کو مفید رکھتا ہے اور تھکاوٹ کم کر دیتا ہے۔ ایک اور فائدہ بتا دوں، مانیں گے نہیں آپ لوگ، اس کا صحیح مناسب استعمال شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب ہے یہ میٹھا، شوگر سورس ہے، پوری شوگر کی فیکٹری اندر، لیکن اس کا مناسب استعمال شوگر کے لیے بھی مفید ہے۔ ہر چیز کا مناسب استعمال ہونا تو پھر اس کی افادیت بہت زیادہ ہے۔ گنڈیریاں کھانا یہ صحت کے لیے بھی مفید ہے اور دانتوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اب تو یہ والے رواج ختم ہو گئے، دوسری چیزیں آ گئیں، چاکلیٹس آ گئیں، گنڈیریاں اب ہم کہاں چوستے پھریں۔ تو بچپن میں تو یاد ہے انارکلی میں گرمی میں وہ بڑے بڑے وہ برف کی سلیں ہوتی تھیں اور اندر گنڈیریاں بھری ہوتی تھیں، یا پھر وہ مالٹے بھرے ہوتے تھے چوسنے والے، وہ موسمبی وغیرہ، یا پھر وہ سلیں بچھا کے اوپر گنڈیریاں رکھی ہوتی تھیں ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ لوگ خریدتے تھے، بڑے شوق سے چوستے بھی تھے۔ اور دیہاتوں میں آج بھی گنے جو ہیں وہ چوسے جاتے ہیں، تو گنے کو ڈائریکٹ چوسنا، گنڈیری بنا کے چوسنا، اس کا استعمال
وقتاً فوقتاً، یہ ہمارے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ اسی طرح ایک چیز ذکر نبی علیہ السلام نے فرمائی، کندر، یہ نہار منہ پینا پیشاب کی تکلیف اور حافظے کی کمی کے لیے بہترین ہے۔ ایک صاحب نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ بھئی میری یادداشت بڑی کمزور ہے، فرمایا کندر استعمال کیا کرو، اس سے دل مضبوط ہوتا ہے اور یہ نسیان یہ جو ہے نا یہ دور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت عافیت والی، روحانی صحت والی اور جسمانی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔